بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، آج ہم اردو کا تیسرا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے فاتح اندلس۔ فاتح کا لفظ فتح سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کامیابی، اور فاتح کہتے ہیں کامیابی حاصل کرنے والے کو۔ اندلس جو ہے وہ اسپین کا پرانا نام ہے، تو یہ سبق جو ہے وہ اندلس کو فتح کرنے والے یا اندلس پر کامیابی حاصل کرنے والے کے بارے میں ہے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ آج سے 1300 سال پہلے اسپانیہ پر گوتھ خاندان کا بادشاہ روڈرک حکومت کرتا تھا۔ اس زمانے میں ان کے ہاں رواج تھا کہ امراء اور گورنمراء یعنی کہ امیر لوگ، دولت مند لوگ اور گورنروں کے بچوں کو شاہی محل میں رکھ کر ان کو تہذیبی آداب سکھائے جاتے تھے، اور جب وہ بڑے ہو جاتے تو انہیں واپس گھروں کو بھیج دیا جاتا تھا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ان بچوں کے ذہنوں میں بغاوت یعنی کہ مخالفت کی خوبو یعنی کہ سوچ سمجھ پیدا نہ ہوتی، اور دوسرے یہ کہ چونکہ امراء اور حکومت کے بڑے اہلکاروں کے بچے یرغمال رہتے تھے، یعنی ان کے پاس ضمانت کے طور پر رہتے تھے، اس لیے وہ خود بھی بغاوت کا نہ سوچ پاتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک غلطی سے ایک واقعہ جنم لیتا ہے اور آگے چل کر یہ واقعہ تاریخ کے دھارے کا رخ بدل دیتا ہے، یعنی کہ چینج لے آتا اس میں۔ روڈرک ظالم بادشاہ تھا اور رعایا اس سے تنگ تھی، رعایا جو اس کی عوام تھی وہ اس سے تنگ تھی۔ ایک گورنر کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورنڈا شاہی محل میں زیر تربیت تھی، یعنی کہ تربیت حاصل کر رہی تھی۔ روڈرک نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ جب فلورنڈا نے اپنے باپ کو اس سے آگاہ کیا یعنی کہ بتایا، تو وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، یعنی کہ اس نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کر لیا۔ اب بیٹی کو واپس لانے کا مرحلہ درپیش تھا۔ اگر وہ فوری رد عمل ظاہر کرتا تو معاملہ بگڑ سکتا تھا، چنانچہ اس نے یعنی کہ کاؤنٹ جولین نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ فلورنڈا کی ماں حالت نزاع میں ہے، یعنی کہ موت کے یا مرنے کے قریب ہے، اس لیے اس کا ملنا ضروری ہے، اسے محل سے گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ روڈرک نے اجازت دے دی اور کاؤنٹ جولین سے مخاطب ہوا، یعنی کہ کہا، افریقہ کا ساحل آپ کے قریب ہے، سنا ہے وہاں کے باز بہت اچھے ہوتے ہیں، چند باز بھیج دینا۔ جولین نے جواب دیا، اگر میں زندہ رہا تو ایسے باز بھیجوں گا جن کو آپ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ جولین اپنے ذہن میں مستقبل کا خاکہ بنا چکا تھا۔ اندلس کے ساحل سے سمندر کے اس پار شمالی افریقہ کا ساحل 10-12 میل کے فاصلے پر نظر آتا ہے۔ جولین نے واپس آ کر راتوں رات سمندر پار کیا اور شمالی افریقہ کے حکمران موسیٰ بن نصیر سے ملاقات کی۔ شمالی افریقہ کا حکمران کون تھا؟ موسیٰ بن نصیر۔ اس سے ملاقات کی، اسے روڈرک کے مظالم سے آگاہ کیا، نیز اندلس کی شادابی کا ذکر کیا، یعنی کہ خوشحالی کا ذکر کیا، اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہوئے حملے پر اکسایا مطلب آمادہ کیا یا راضی کیا۔ موسیٰ بن نصیر ایک زیرک اور دلیر کمانڈر تھا، زیرک عقل مند اور دلیر بہادر کمانڈر تھا۔ اس کا ہاتھ حالات کی نبض پر رہتا تھا، یعنی کہ وہ حالات کو جانتا رہتا تھا یا آگاہی حاصل کرتا رہتا تھا۔ اس کو اندلس کے حالات کا پہلے بھی ادراک یعنی کہ سمجھ تھی، یا وہ جانتا تھا کہ اندلس میں کیسے حالات چل رہے ہیں، یعنی کہ وہاں پر ظلم و ستم ہوتا ہے۔ چنانچہ اب اندلس کی فتح کا پروگرام بنایا۔ اس غرض کے لیے خلیفہ وقت سے اجازت طلب کی، جو اسے بخوشی دے دی گئی، یعنی کہ خوشی سے دے دی گئی۔ اجازت ملتے ہی اس نے اپنے قابل جرنیل طارق بن زیاد کو 7000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کا سپہ سالار یعنی کہ لیڈر بنایا اور اندلس کی فتح کے لیے روانہ کر دیا، یعنی کہ بھیج دیا۔ طارق بن زیاد نسلاً بربر تھا۔ بربر ایک قبیلے کا نام ہے، جنگجو قبیلے سے تھا۔ وہ موسیٰ بن نصیر کا آزاد کردہ غلام تھا۔ طارق کے والد زیاد نے دو ایک موقعوں پر اپنی جان پر کھیل کر موسیٰ بن نصیر کو موت کے منہ سے نکالا تھا، اس لیے موسیٰ اس کی بہت قدر کرتا تھا۔ اس احسان مندی کے جذبے سے ممنون ہو کر یعنی کہ شکر گزار ہو کر اس نے طارق بن زیاد کی تربیت اپنے بچوں کے ساتھ کی تھی اور اسے اپنی اولاد کی طرح رکھا۔ وہ طارق کی شجاعت، جرأت مندی اور سخاوت جیسے وصف یعنی خوبیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور اسے اپنے بچوں پر ترجیح دیتا تھا، فوقیت یعنی کہ اہمیت دیتا تھا۔ طارق بن زیاد لشکر لے کر اندلس کے ساحل پر ایک پہاڑی کے دامن میں جا اترا۔ یہ پہاڑی بعد میں اسی کے نام سے موسوم ہوئی اور اسے جبل الطارق
کہا جانے لگا۔ جبل پہاڑی کو کہتے ہیں، انگریزی میں اسے جبرالٹر کہتے ہیں۔ چند دن منصوبہ بندی میں لگے، یعنی کہ پلاننگ کرتے رہے چند دن۔ وہ حالات کی سن گن لیتا، یعنی کہ بھید معلوم کرتا کہ کیسے حالات جا رہے ہیں۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسند پر تشریف فرما ہیں اور ان کے ارد گرد صحابہ کرام ہتھیار بند کھڑے ہیں۔ آپ نے طارق سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ خدا کا نام لے کر بڑھتے جاؤ، مگر سب سے نرمی کا سلوک کرنا اور عہد کی پاسداری کرنا، یعنی کہ وعدہ جو ہے وہ پورا کرنا۔ طارق کی آنکھ کھلی تو بے حد خوش ہوا۔ اگلی رات اس نے پھر خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اندلس میں گئے ہیں اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس ملک میں داخل ہو گیا ہے۔ طارق نے اس خواب کو فتح کی بشارت تصور کیا، فتح یعنی کامیابی کی خوشخبری خیال کیا۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ آج کے لیے یہ آدھا سبق کافی ہے۔ اب آپ نے اس سبق کے مشکل الفاظ ان کی اسائنمنٹ بنانی ہے، اور اس کے علاوہ گھر میں کسی سے کہیں کہ وہ آپ سے اس پیراگراف کی، پورے پیراگراف کی، ٹھیک ہے، املا لکھوائیں اور پھر آپ مجھے سینڈ کریں۔ تھینک یو بیٹا۔